بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے قد زیبائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت بھی حسن تناسب کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ عالم تنہائی میں ہوتے تو دیکھنے والے کو محسوس ہوتا کہ سرور کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے مالک ہیں، اور اگر اپنے جان نثاروں کے جرمٹ میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند اور نمایاں دکھائی دیتے۔ ظاہری حسن میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ تھا۔ قامت و دلکشی اور رعنائی و زیبائی میں بھی سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔ حضرت ام موبد رضی اللہ عنہا اپنے تاثرات یوں بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد انور نہایت خوبصورت میانہ تھا، نہ ایسا طویل کہ دیکھنے والے کو پسند نہ آئے، اور نہ ایسا پست کہ حقیر دکھائی دے۔ قد انور دو شاہوں کے درمیان تر و تازہ شگفتہ شاہ کے مانند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے میں تینوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یارغار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فخیرہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ بارونق اور قد کے اعتبار سے حسین دکھائی دے رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ چلنے والے سے بلند قامت نظر آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قامت زیبائی اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجوم میں ہوتے تو سب سے نمایاں دکھائی دیتے، مجلس میں جلوہ فرما ہوتے تو بھی اہل محفل میں سر بلند نظر آتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ رقم کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک دوسرے بیٹھنے والوں سے بلند ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت سا موضوع۔ انشاءاللہ اگلی نشست اس کتاب حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نشست ہوگی، اور اس کا موضوع ہوگا نمایاں قد کی حکمتیں۔ تو تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔